الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات پڑھیے گا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حساری وحسار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مجلس سننے کا؟ صبح کے ذاکر سن کے تھک گئے ہو، میں نے آپ کو سر لانی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں جو ایک بات سے الکوٹ سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ اب میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، سرگودے والے مولوی میری تک میں ہی نہیں۔ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر
آج یہ مجلس سن گیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے. شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ اصلی تسی صحیح بیٹھے نہیں. تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ نا. تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ. صلوات پر ہم وعدے بلند. تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ. پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند. کیمرے والے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے تے نازل نہیں ہویا ہوا یہ میرے اتنے تو فٹ کر کے رکھنا ہے. یہ کے لیے اگاں پیچھا بھی کر. صلوات پڑھو بابا دے بلند. پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند. اصل میں نا کچھ بندے میری داڑھی کی طرف گور گور کر دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی لمبی ہے لیکن ممبر شیعوں کا ہے. اس داڑھی کا اور اس ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا. ہوں یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میری تو داڑھی ثابت کر رہی ہے. یہ داڑھی تمہیں پلی پلائی مل گئی ہے. شیخ سیکٹری نے اعلان کیا نا سابق دیوبندی تو میری یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میں سابق دیوبندی ہوں. میری شکل ہی ثابت کر رہی ہے. تو میرا یہ دل ہی یہی اس لیے چاہا ہے کہ برادران محترم میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں. دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں. دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں. کسی مولوی کے پہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں. بریلویت کی پڑھی ہیں, وہابیت کی پڑھی ہیں, شیعت کی پڑھی ہیں, مرزائیت کی پڑھی ہیں. اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے. میں سمجھ آ رہی آپ پوری توجہ سے میرا ساتھ دینا ہے. سمجھ آئیے مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو اور امام بھی سچا وہی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو. تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگری میں بھی نہ ہو نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے. سمجھ آئی بھائی؟ میں مشترکہ سا مولوی اور شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں. اتنا لمبا چوڑا ان میں فرق کوئی نہیں. فرق صرف شیعہ سنی میں نقطوں کا ہے. نقطوں کا سمجھ آئیے نکات کا فرق ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو اس دیوار پہ لکھو لفظ شیعہ. جب لفظ شیعہ لکھو گے اس کے 5 نقطے آئیں گے. شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے. اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے. ہوں کو سمجھ آئی بھائی؟ لو پارہ نمبر 23 ہے. سورہ والصفات ہے. لکھو پارہ نمبر 23 سورہ والصفات. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم. ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. لو پارہ نمبر 23 سورہ والصفات. سن قرآن. اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ہوں مولوی صاحب تسی اتنے بہ گئے ہو مینوں آج ہم اگے بہ کے سننا ہے. ہوں ذرا اٹھ کے میرے کول تے آنا جرا تھانوں بھی کیمرہ بجے. صلوات پڑھو بابا دے بلند. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور چلو برابر نہیں تو کدی ہو ہی جائے گا. تھوڑی جی چھوٹی ہے داڑھی. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ پارہ نمبر 23 ہے. سورہ والصفات ہے. اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور شیعہ سنی دوستو اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے.
لیکن میرے بھائی کہتے ہیں شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ اور سمجھائی، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنی دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے لغوی معنی۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے۔ ہر عربی لغت والے نے لکھا ہے شیعہ کا معنی تو جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی تابعدار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر تابعدار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں۔ تو شیعہ کون ہے؟ لکھتا ہے وحد میں وہ ایک فرقہ ہے، وہ شیعہ ہے کون؟ لکھتا ہے شیعہ وہ ہے کہ جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ کو سمجھ آئی بھائی؟ ہر بندہ شیعہ نہیں نہ ہوتا۔ ہم آسان کر دیتے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اچھا، ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں۔ اچھا، شاید میں سمجھا نہیں سکا، میں ملنگوں کی زبانی بتا دوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے۔ انہوں ملنگوں کی زبان کو تو سمجھے گا نا، اگر مولوی کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو ملنگوں کی سمجھے گا نا۔ ملنگوں کی زبان میں بتا دے تو ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے، دمادم مست کلندر علی کا۔ ان کو سمجھ آئیے؟ ان اس کو سمجھنا تو پھر اگلی آیت کی سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا، بولو صحیح، پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن ببالی، اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی، اہل سنت، مولانا ابو لعلی مودودی، اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ ابراہیم شیعوں میں سے۔ آپ ترجمہ نہیں نہ سمجھ سکے صحیح۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟
جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، حضرت پتہ کرتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی نا؟ تو پھر شیعہ نہ مانے تو شیعہ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے شیعہ ہے، پھر مانا تو ہوگا نا، چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ میں نے کیسے پارے کی آیت پڑھی ہے؟ پارہ نمبر 23 سورہ والصفات۔ میں لاہور میں مجلس پڑھا تھا، لاہور میں ٹاؤن شپ کے اندر، وہاں مولوی نے لکھا شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہو سکتا اور ہوں، ہماری شریعت کی حدیں اور۔ انہوں نے کہا نہیں ہماری شریعت کی حدیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہیں 3۔ کہتے ہیں پھر 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا او مولویو تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو۔ جی بھائی کو سمجھ آئیے؟ کہتا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، میری طرف دیکھنا، 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ لے میں نے 23ویں پارے سے آیت پڑھی ہے نا، اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے، پارہ نمبر 20 سورہ القصص۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ 2 آیتیں ہوئی، تیسری آیت اللہ نے نازل کر کے بہت بڑا مسئلہ تمہارا حل کیا۔ اللہ فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ ہن بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے۔ ہن بولو موسیٰ کے شیعہ نے، پھر بولو موسیٰ کے شیعہ نے۔ آج 1400 سال بعد مولوی کہتا ہے یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد نہ کہو، یہ بدعت ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نہ کہو۔ میں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو نہ کہو، تمہارا اللہ 1400 سال بعد ایک قرآن میں کہہ رہا ہے نا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے، کہ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر مولا سے مدد مانگنا شرک ہوتا، مولا سے مدد مانگنا گناہ ہوتا، تو پھر جب موسیٰ کے شیعہ نے کہا تھا کہ یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو، تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو کہتا ہو میرے شیعہ مجھ سے مدد کیوں مانگتا ہے، اللہ سے مانگ۔ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا، سمجھائی؟ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، جس کا شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 3۔ لو شیعہ سنی دوستو، چوتھی آیت میں نے ایسی قرآن سے پڑھنی ہے، اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولاء علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا۔ پارہ نمبر 16
سورہ مریم قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے ثم